بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز ویسی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی پہ میرا ویلاگ۔ اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان 7 حلقوں میں سے ایک جہاں 23 نومبر کو ضمنی الیکشن ہونا تھا۔ ان میں سے NA-66 میں تو بلال فاروق تارڑ کامیاب ہو چکے، باقی جو 6 قومی حلقے تھے ان میں سے ایک پختونخوا میں ہے اور 5 شامل ہیں پنجاب میں۔ آج ہم جس حلقے کی بات کریں وہ ہے پنجاب کا حلقہ NA-129 لاہور 13۔ ناظرین، یہ حلقہ لاہور کے جو جتنے بھی قومی حلقے ہیں ان میں سب سے بڑا قومی حلقہ تصور کیا جاتا ہے، اور منفرد اس لحاظ سے ہے کہ اس حلقے میں 2 سابق وزرائے اعظم محترمہ بےنظیر بھٹو شہید اور عمران خان نیازی بھی حصہ لے چکے ہیں، جبکہ سلمان تاثیر بھی اس حلقے میں سے وقتاً فوقتاً الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ ناظرین، اس حلقے کے اہم علاقوں میں اقبال ٹاؤن، سبزہ زار، مون مارکیٹ، سوڈے وال، اوان ٹاؤن، اچھرا اور یتیم خانہ سمیت اہم علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے 2002 میں MMA کی ٹکٹ پر فرید احمد پراچا کامیاب ہوئے تھے۔ 2008 اور 2013 میں نون لیگ کی ٹکٹ پر میاں مرغوب احمد اور مار اشتیاق احمد کامیاب ہوئے، جبکہ 2018 میں بالآخر نون لیگ کی جیت کا سلسلہ ٹوٹا اور یہاں سے میاں حماد اظہر کامیاب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر۔ 2024 میں وہ نااہل تھے، ان کی جگہ ان کے والد سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر یہاں سے جیتے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے۔ ناظرین، یہ نشست خالی ہوئی میاں محمد اظہر کی وفات سے، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہاں سے ضمنی انتخابات کے لیے شیڈول کا اعلان کیا، اور اس حلقے میں بھی 23 نومبر کو دوسرے تمام جو پاکستان کے حلقے ہیں جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہاں بھی پولنگ ہوگی۔ ناظرین، میاں محمد اظہر کی وفات کے بعد میاں حماد اظہر جو کہ مفروض تھے وہ منظر عام پہ آئے، اس یقین دلانے کے بعد کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو یہ بھی امید تھی کہ شاید وہ دوبارہ یعنی کہ مفرور نہ ہو، منظر عام پہ رہیں اور شاید اس نشست سے دوبارہ الیکشن میں حصہ لیں، لیکن آخری رسومات کی ادائیگی بعد میاں محمد اظہر کی، اس کے کچھ ہی دنوں بعد میاں حماد اظہر پھر منظر عام سے غائب ہو گئے، اور جو ان کے اس نشست سے الیکشن میں حصہ لینے کی امید تھی وہ دم توڑ گئی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور اہم بات اس حلقے میں کہ پاکستان میں 7 قومی حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں ایک حلقہ پختونخوا کا ہے ہری پور سے NA-18، باقی پنجاب کے حلقوں میں NA-66 وزیر آباد، وہاں سے 2 بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے، بلال فاروق تارڑ نون لیگ سے۔ اس کے بعد یہاں سے شنازی شامل ہے حلقہ NA-96، حلقہ NA-104، حلقہ NA-143، حلقہ NA-185۔ باقی تمام حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، صرف 2 قومی حلقے، حلقہ NA-18 اور یہ والا حلقہ NA-129، یہاں سے وہ امیدواروں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ناظرین، میاں محمد اظہر کی اگر ہم بات کریں تو ان کا میاں جو نواز شریف کا خاندان تھا اس سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے میاں محمد اظہر کو لاہور کا میئر بنایا، اس کے بعد وہ گورنر پنجاب کے اعلیٰ منصب پر بھی فائز رہے، لیکن اس کے بعد اختلافات کی لہریں ایسے چلے کہ جب مشرف کا کو آیا تو میاں محمد اظہر نے فوراً میاں محمد نواز شریف کا ساتھ چھوڑ کر مشرف کی کشتی میں سوار ہونا مناسب سمجھا۔ کاف لیگ نامی جماعت بنی اور میاں محمد اظہر اس کے سربراہ بنے، لیکن 2002 کی الیکشن میں میاں محمد اظہر کو شکست فاش ہوئی اور جو ان کی سیاست کا سورج تھا وہ بھی غروب ہوا، لیکن 2018 میں ان کے بیٹے کی شکل میں ان کی سیاست دوبارہ زندہ ہوئی، ان کے بیٹے بھی کامیاب ہوئے، اور 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے وہ بھی کامیاب ہوئے، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی نے ان سے وفا نہ کی، وہ وفات پا گئے، جس کے بعد نشست خالی ہوئی اور اب 23 نومبر کو یہاں سے مارکا سجنے جا رہا ہے۔ اس حلقے میں ناظرین ارائیں برادری سمیت جٹ، رانا، نیازی اور دیگر کئی برادری شامل ہیں، لیکن ارائیں اس حلقے کی بہت بڑی یعنی کہ برادری ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس حلقے میں جو 2 اہم امیدوار حصہ لے رہے ہیں، 2 مرکزی امیدوار، ان دونوں کا تعلق اسی ارائیں برادری سے ہی ہے، اور ارائیں برادری کا ہی ووٹ
اس حلقے میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس امیدوار کی جیت میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس حلقے میں ناظرین اگر موجودہ دیکھیں تو کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو آئے گا۔ میاں ارسلان ہیں، یہ حماد اظہر کے کزن ہیں اور میاں محمد اظہر کے سگے بھانجے ہیں۔ حماد اظہر چونکہ مفرور ہیں تو ان کی جگہ میاں محمد ارسلان میدان میں اترے ہیں، جن کی پاکستان تحریک انصاف حمایت کر رہی ہے، جبکہ حافظ میاں محمد نعمان جو کہ سابق MP بھی رہ چکی ہیں اور الیکشن 2024 میں وہ رنر اپ رہے تھے لیکن تگڑے ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی تھی، وہ مسلم لیگ نون کے ہی انتخابی نشان شیر پہ یہاں سے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ حافظ جو کہ چودھری محمد ارسلان ہیں ان کو گیزر کا انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ان کی حمایت کر رہی ہے۔ جبکہ یہاں سے معروف ٹرانسپورٹر بجاج خان نیازی بھی حصہ لے رہے ہیں، ان کو وکٹ کا انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے۔ اور سب سے اہم چیز ناظرین کہ بجاج خان نیازی بھی اپنے آپ کو اینٹی نون لیگی امیدوار کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ PTI کے جو نوجوان ووٹرز ہیں، جو ویو ہے، اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے ووٹ دیں، میں ہی اصل اپوزیشن کا امیدوار ہوں۔ اور بجاج خان نیازی کی جو مہم ہے اس کا نقصان جو ہے وہ لا محالہ جو ہے محمد ارسلان کو پہنچے گا، چودھری محمد ارسلان کو پہنچے گا، جو کہ میاں محمد اظہر کی جگہ یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ناظرین یہاں سے جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ آیا تھا تو اس وقت حماد اظہر نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، رانا مشہود نے بھی کرائے تھے، اس کے علاوہ مہار اشتیاق نے بھی کرائے تھے جو کہ سابق MN تھے یہاں سے، بشمول کافی سارے امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے تھے، لیکن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے اور اب یہ مرکزی امیدواروں کے طور پر یہی امیدوار، باقی طاہرہ حبیب جالب بھی میدان میں اتری تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، لیکن وہ کسی خاص یعنی کہ کوئی ان کی سرگرمی ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آئی۔ اب جو امیدوار ہیں وہ اہم ہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا ہے۔ اس حلقے اگر اہم مسائل کی بات کریں ناظرین، یہاں سے بڑی اہم شخصیات کامیاب ہوئیں، لیکن اہم شخصیات کے کامیاب ہونے کے باوجود اس حلقے میں جو مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں، سڑکوں کی مقدور صورتحال ہے، صاف پانی کی کمی کا سامنا ہے اس حلقے کو، سیوریج کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس کے سمیت بہت زیادہ مسائل ہیں جن میں عوام الجھی ہوئی ہے، گمبھیر صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب عوام اس امید سے ہے کہ ہم جس بھی اپنے نمائندے کو چن کر اس حلقے سے بھیجیں گے تو وہ ہمارے کام کرائے گا۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے ناظرین، نون لیگ کی جو امیدوار ہے حافظ میاں محمد نعمان، سابق MN مہار اشتیاق ان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، ان کی الیکشن مہم بڑے پرجوش طریقے سے جاری ہے، نون لیگ کے سرکردہ لیڈرز ان کی انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں، بلکہ جو خواجہ سعد رفیق ہیں ایک مدبر سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں، یعنی کہ شنید ہے کہ وہ اس حلقے میں ان کے انتخابی مہم کو ہیڈ کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ اس حلقے کو اپنی جیت کے لیے کتنا سنجیدہ لے رہی ہے۔ باقی جہاں تک چودھری محمد ارسلان کی بات ہے، ان کا دار و مدار سراسر پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے جس نے 1 لاکھ سے زیادہ تعداد میں پچھلے الیکشن میں محمد اظہر کو ووٹ دے کر کامیاب کرایا تھا، ان کا دار و مدار انہی پر ہے کہ وہ اگر ان ووٹرز کو اپنے گھروں سے نکالنے میں کامیاب رہے اور ان ووٹرز نے اپنا ووٹ ان کے حق میں کاسٹ کیا تو چودھری محمد ارسلان کو بھی کمزور امیدوار کے طور پر کسی بھی طرح دیکھا نہیں جا سکتا۔ بہت کانٹے دار مقابلے کی امید ہے، لیکن حافظ میاں محمد نعمان کی پوزیشن اس لیے مضبوط ہے کہ ایک تو چودھری محمد ارسلان نئے امیدوار ہیں، حماد اظہر مفرور ہیں، میاں محمد اظہر وفات پا چکے اور ان کی حمایت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کسی طرح کی کوئی خاص حمایت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بڑا لیڈر ان کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، چاہے وہ لاہور کی سطح کا بھی ہو۔ پھر بھی فیصلہ 23 نومبر کو عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کو اپنی نمائندگی کے طور پر اسمبلی میں بھیجتی ہے، یہ عوام اپنے ووٹ سے اس دن بتائے گی جس کا اعلان شام کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ ناظرین یہ تھا ہمارا حلقہ NA 129 لاہور، جس کے بارے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ کل نئے پروگرام میں ہم ایک نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک شراز ویسی کو اجازت دیجیے۔
دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔